ہیں سب کا مشکور ہوں، خصوصاً میڈیا کا، کہ آپ ہماری اس اپوزیشن کی ایک کاوش کو، پریس کانفرنس کو، قومی ایجنڈا جو ہم نے تیار کیا اس کی کوریج کے لیے آئے۔ ہماری خواہش یہ تھی کہ پہلے دن سے کہ جو اتحاد ہے اپوزیشن کا، اس کی جو مشترکات ہیں، جو پاکستان کو درپیش مسائل ہیں، کہ ان کو نہ صرف اجاگر کیا جائے بلکہ ان مشترکات کے اوپر اتحاد کیا جائے، اور پھر پبلک ایٹ لارج کو اور تمام سیاسی جماعتوں کو یہ دعوت دی جائے کہ یہ قومی ایجنڈا ہے جس کو ہم نے بڑی ارق ریزی سے مشاورت کے ساتھ تیار کیا ہے۔ اس میں کوئی ایسی چیز نہیں جو کوئی خلاف قانون ہو۔ ہماری تمام تگ و دو اسی چیز کے لیے رہی ہے اور رہے گی کہ اس ملک میں آئین کی سربلندی ہو، آئین کی حاکمیت ہو، جو عوام اور ریاست کا سوشل کانٹریکٹ ہے اس کے تقدس کو کسی بھی صورت پامال نہ کیا جائے، تبھی یہ ریاست آگے بڑھ بھی سکے گی اور اس ریاست میں موجود پاکستان میں بسنے والی مختلف اقوام وہ اس میں رہ کر اپنی جو تگ و دو ہے اور اپنے جو سائل اور وسائل کے حقوق ہیں ان کو حاصل کر سکے۔ تو جو ہم نے قومی ایجنڈا تیار کیا، شکریہ جی، اس کے جو چیدہ نکات ہیں وہ میں آپ کے سامنے اگر اکابرین اجازت دیں تو رکھنا چاہوں گا اور آپ کو پڑھ کر بھی سناؤں گا۔ آج فیڈریشن کو لاحق خطرات، مقتدرہ کی آئینی حدود سے تجاوز اور ملک میں غیر اعلانیہ مارشل لاء کے نفاذ محب وطن جماعتوں سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ عوام اور ریاست کے درمیان اعتماد کو بحال کرنے کے لیے ایک فعال کردار ادا کرے۔ یہ اتحاد غریب دشمن اور غیر نمائندہ حکومت سے نجات کے لیے درج ذیل قومی ایجنڈا پر اتفاق رائے کرتا ہے۔ نمبر 1، یہ اتحاد 2024 میں ہوئے انتخابات، ان کے اندر کی گئی دھاندلی کو یکسر مسترد کرتا ہے اور یہ مطالبہ کرتا ہے کہ ملک میں فی الفور ایک آزاد اور غیر جانبدارانہ الیکشن کمیشن کے تحت نئے انتخابات کروائے جائیں جس میں مقتدرہ اور ایجنسیز کا کوئی عمل دخل نہ ہو۔ شق نمبر 2، آئین کی شق 8 سے 28 تک جو بنیادی انسانی حقوق سے متعلق ہیں، ان کا آج ملک میں نفاذ عملاً معطل ہو چکا ہے۔ یہ اتحاد فرد اور ریاست کے درمیان معاہدے کی بنیاد کو پامال کرنے، پیکا ایکٹ کے ذریعے آزادی اظہار رائے کو ختم کرنے، 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے عدلیہ کی آزادی کو سلب کرنے، پیسفل اسمبلی اور پبلک آرڈر ایکٹ کے ذریعے سیاسی حقوق کو معطل کرنے کی سخت مذمت کرتا ہے اور آئین کی روح کے خلاف ایک غیر نمائندہ اسمبلی سے پاس کیے گئے ان قوانین کو رد کرتا ہے۔ شق نمبر 3، یہ اتحاد مطالبہ کرتا ہے کہ آئین پاکستان جس کی پاسداری مملکت کے ہر شہری اور ہر ادارے پر لازم ہے، کہ شق نمبر 245 میں افواج پاکستان کی جن بنیادی ذمہ داریوں کا تعین کر دیا گیا ہے، اس کا کردار اپنے دائرہ کار تک ہی محدود ہونا چاہیے۔ اس سے تجاوز اور عوام کے حق حاکمیت میں مداخلت سے آج عوام اور افواج میں جو فاصلے پیدا ہو چکے ہیں، یہ کسی بھی صورت ملک اور قوم کے مفاد میں نہیں ہے۔ نمبر 4، یہ اتحاد ملک کے اندر بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے واقعات اور پاکستان کے ایک بڑے حصے میں حکومتی رٹ کے ختم ہونے اور امن و امان کی بگڑتی ہوئی سنگین صورتحال پر انتہائی تشویش کا اظہار کرتا ہے
اور یہ قرار دیتا ہے کہ موجودہ حکومت عوام کے جان و مال کے تحفظ کی بنیادی ذمہ داری ادا کرنے میں بری طرح ناکام ہو چکی ہے۔ یہ اتحاد پارا چنار سمیت ملک کے دیگر حصوں میں حالیہ فرقہ وارانہ تناؤ میں اضافے کو خطرناک قرار دیتے ہوئے اس معاملے میں حکومت کی مجرمانہ غفلت اور لاپرواہی کی شدید مذمت اور اس پر گہری تشویش کا اظہار کرتا ہے۔ یہ اتحاد مطالبہ کرتا ہے کہ نیشنل ایکشن پلان پر منوعن عمل کیا جائے۔ نمبر 5، حکومتی دعووں کے برعکس آج ملک میں ورلڈ بینک جیسے مستند اداروں کی تحقیق کے مطابق سطح غربت سے نیچے زندگی بسر کرنے والے لوگوں کی تعداد خطرناک حد تک بڑھ چکی ہے۔ آج تقریباً آدھا ملک سیاسی بے یقینی اور عدم استحکام کی وجہ سے سطح غربت سے نیچے دھکیلا جا چکا ہے۔ متوسط طبقے کے لیے زندگی گزارنا انتہائی مشکل اور کاروباری طبقے کے لیے کاروبار کرنا ناممکن ہو چکا ہے۔ یہ اتحاد مطالبہ کرتا ہے کہ حکومت اپنے شاہانہ خرچے کم اور عوام پر لاگو کیے گئے ٹیکسوں کی بھرمار جس سے معیشت کا پہیہ رک چکا ہے ان میں فوری کمی لائے اور پھر فور ختم کرے۔ نمبر 6، حکومت نے عدلیہ کو اپنا ذیلی محکمہ بنانے کی غرض سے جو کورٹ پیکنگ کی ہے اس کی یہ اتحاد مذمت کرتے ہوئے ایسی تمام تقرریوں اور تبادلوں کو مسترد کرتا ہے۔ عدلیہ میں انصاف پسند جج صاحبان کے گرد جھوٹے ریفرنسوں کے ذریعے گھیرا تنگ کرنے اور من پسند فیصلے حاصل کرنے کے لیے ایجنسیز کے ذریعے ہراساں کرنے، جس کی سب سے بڑی مثال اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحبان کا خط ہے، کی بھرپور مذمت کرتا ہے۔ نمبر 7، یہ اتحاد خاص طور پر یہ مطالبہ کرتا ہے کہ پانی کے وسائل کی تقسیم 1991 کے واٹر ایکارڈ کے اوپر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ بطور لوئر ریپیرین سندھ میں بسنے والے عوام کو کسی بھی ایسے منصوبے سے جس سے ان کو ملنے والے پانی کے حصے میں کمی یا جس سے دریائے سندھ کے بہاؤ میں کمی آ سکتی ہے پیشگی اعتماد میں نہ لینے کی مذمت کرتا ہے۔ حکومت کی جانب سے چولستان میں نئی کنالوں کے معاملے کو صرف مشترکہ مفادات کونسل کے ذریعے حل ہونا چاہیے اور SIFC کے ذریعے اس پروجیکٹ کی تیز رفتار تکمیل کو وفاق منافی سوچ قرار دیتا ہے۔ نمبر 8، مزید برآں یہ اتحاد آئین کی 18ویں ترمیم اور اس کے ذریعے ملنے والے صوبائی حقوق پر SIFC کے قیام کو ایک کاری ضرب سمجھتا ہے جس نے بلوچستان، خیبر پختونخوا، سندھ، پنجاب اور گلگت بلتستان میں لوگوں کی وفاق سے شکایات اور شکووں کو بڑھا دیا ہے۔ دہائیوں پر محیط سیاسی جدوجہد کے نتیجے میں ملنے والے صوبائی حقوق ایک غیر نمائندہ فورم کے ذریعے سلب نہیں کیے جا سکتے۔ نمبر 9، کہ پاکستانی شہریوں کو مسنگ پرسن بنانے کا سلسلہ بند کیا جائے اور اس عمل کی سنگینی اور دور رس نتائج کا ادراک کرتے ہوئے پہلے سے مسنگ پرسنز کو قانون کے مطابق عدلیہ کے سامنے پیش کیا جائے۔ بلوچستان کے حالات پر اس وقت پورے ملک میں سخت تشویش پائی جاتی ہے اور یہ اتحاد مطالبہ کرتا ہے کہ سیکیورٹی ادارے آئین میں دیے گئے فیئر ٹرائل کے حق سے کسی بھی صورت میں روگردانی نہ کریں۔ مسلح دہشت گرد تنظیموں کا مقابلہ آئینی اقدار اور وہاں کے شہریوں کے انسانی حقوق کو ملحوظ خاطر رکھ کر ہی کیا جا سکتا ہے۔ نیز یہ اتحاد اس بات پر بھی اتفاق کرتا ہے کہ بلوچستان کے وسائل کا سودا ایک غیر نمائندہ حکومت کٹ پتلی حکومت کرنے کی کسی بھی صورت مجاز نہیں ہے۔ نمبر 10، مصنوعی ذہانت آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے اس دور میں ملک میں انٹرنیٹ پر بندشیں قابل افسوس ہی نہیں باعث شرم بھی ہے۔ زبابندی اور سوچ پر پہرا بٹھانے کی کوشش میں نوجوانوں کا مستقبل آگ میں جھونکنے کا عمل قابل مذمت ہے۔ یہ اتحاد انٹرنیٹ پر لگائی تمام پابندیوں کو فی الفور ختم کرنے کا مطالبہ کرتا ہے۔ نمبر 11، 60% سے زائد نوجوانوں کی آبادی والے ملک میں
स्टूडेंट यूनियंस पर पाबंदी का खात्मा किया जाए। नंबर 12, आईन पाकिस्तान के आर्टिकल 140 के तहत फिलफोर इस्लामाबाद, पंजाब समेत क्वेटा मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन जिसके नताइज रोक लिए गए, आजाद बल्दियाती इंतखाबात करवाने की हिमायत करता है और इंतजामी और माली इख्तियारात हकीकी मायनों में मकामी नुमाइंदों को निचली सतह पर करने की पुरजोर मुतालबा करता है। नंबर 13, इमरान खान साहब समेत तमाम सियासी असीरान को रिहा किया जाए और सियासी बुनियादों पर कायम मुकदमात को जांच पड़ताल के बाद फिल फौर खत्म किया जाए। नंबर 14, ये इत्तेहाद हुकूमत से तकाजा करता है कि वो खारजी महाज पर अपने एको चैम्बर से बाहर आए और तेजी से बदलती हुई बैनुल अक़वामी सूरत हाल का एहतराम करें। फलस्तीन में मुसलमानों की नस्ल कुशी और इजरायली बर्बरियत ने इंसानी हकूक के तमाम कवानीन की धज्जियां बिखेर कर रख दी। आज ऐसी सूरत हाल जिसमें जंग अजीम दोइम के बाद का कायम करदा इंटरनेशनल ऑर्डर जवाल पजीर हो, उसमें अपनी अहमियत और मफादात का तहफ़्फ़ुज़ एक गैर नुमाइंदा असेंबली के जरिए मुमकिन नहीं। मजीद यह कि पाकिस्तान के बॉर्डर्स पर कशीदा सूरत हाल का इदराक करने और अफगानिस्तान के साथ मसाइल के हल निकालने के लिए मुकालमे की इब्तिदा की जाए। और आखिर में शिक नंबर 15 कि सियासी जमातों के इत्तफाक से एक ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन कायम किया जाए जो माजी के वाकयात और मुल्क की तारीख दुरुस्त करने के लिए अपनी रिपोर्ट्स मुरतब करे। ऐसे कमीशन पर मौजूदा हुकूमती इत्तेहाद चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में की शिक नंबर 13 में इत्तफाक कर चुका है, लेकिन 3 बार इक़्तिदार में आने के बावजूद इसे अमली जामा पहनाने से कासिर रहा है। ये वो मुश्तरकात थी, नुकात हैं जिनके ऊपर तमाम अपोजिशन के काबरीन ने इत्तफाक किया। इनमें से हर बात जो आपके सामने रखी गई आईन के दायरे कार के अंदर रहते हुए रखी गई। और सिंपली पुट मुतालबा सिर्फ इतना है कि इन तमाम चीजों समेत इस मुल्क में आईन की हुक्मरानी होनी चाहिए और आईन की पामाली का सिलसिला बंद होना चाहिए। आज जिन हालात का हमें सामना है, खुसूसन भारत के साथ जो कशीदा सूरत हाल बन चुकी है, इस पर भी इत्तेहाद में काबरीन के दरमियान काफी गुफ्तगू हुई। साबका स्पीकर असद कैसर साहब इस हवाले से हमारी जो पोजीशन है वो भी आपके सामने रखेंगे। और आखिर में सिर्फ यही आपके सामने नुक्ता रख के इजाजत चाहूंगा कि ये कौमी एजेंडा ये सिर्फ हम जमातों का एजेंडा नहीं है, ये कौम का एजेंडा है। इसके अंदर कोई एक ऐसी चीज नहीं है जिससे पाकिस्तान का कोई भी शहरी इख्तलाफ कर सके। हम पब्लिक एट लार्ज को और उन तमाम सियासी जमातों को भी जो आज इस इत्तेहाद में हमारे साथ शामिल नहीं है लेकिन राब्ते में हैं, हम सबको दावत देते हैं कि इस कौमी एजेंडे की तकमील के लिए हमारा साथ दें। हम आपके शाना बशाना चलेंगे और इस मुल्क को एक बेहतर रियासत और एक आईन की हुक्मरानी के जरिए चलने वाली रियासत इंशाअल्लाह अज़ीज बना के रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया।